لاہور پاکستان میں ایک صاحب ہوتے ہیں ابو ابراہیم علی روحانی کے نام سے، شاید آپ ان کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے، واللہ عالم۔ تو ان کی ویب سائٹ بھی ہے اور ان کا موقف یہ ہے کہ وہ کافی سال قبل اہل سنت مسلک سے اثنا عشری شیعہ ہوئے تھے، اس میں ان کے کوئی روحانی معاملات بھی تھے۔ اس کی مجھے پوری تفصیل نہیں معلوم، لیکن وہ کہتے ہیں کہ روحانی ان کے مشاہدات تھے جس کی وجہ سے انہوں نے شیعہ مذہب قبول کیا، آغا ابو ابراہیم علی روحانی صاحب۔ لیکن وہ یہ فرماتے ہیں کہ یا علی مدد کہنا اس کا شیعت میں کوئی ثبوت نہیں، بلکہ یہ شرک اور حرام ہے۔ اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی صحبت اور انہوں نے دروس اٹینڈ کیے ہوئے ہیں، ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں علامہ سید محمد حسین زیدی برستی صاحب کی اور آیت اللہ العظمیٰ مرجع پاکستان محمد حسین نجفی ڈھکو صاحب کی، جو ابھی یہ چند دن قبل فوت ہو گئے ہیں۔ تو یہ جو علی روحانی صاحب ہیں، انہوں نے مجھے یہ پیغام دیا ہے کہ میری طرف سے آپ جو ہے نا، وہ بلکہ میں نے آپ کو وائس میسج ان کا فارورڈ بھی ان کی اجازت سے کیا، تو ان کی اجازت کے بغیر نہیں کیا میں نے فارورڈ۔ تو انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ آپ میرا پیغام پہنچا دیں کہ میں علامہ حسن اللہ یاری صاحب ہوں، یا آیت اللہ سید محمد قزوینی صاحب ہوں، یا پاکستان میں علامہ آفتاب حسین جوادی صاحب ہوں، یا دنیا بھر میں کوئی بھی بڑی مناظر شخصیت ہوں، ان کے ساتھ میں یا علی مدد پہ مناظرہ علمی ڈیبیٹ لائیو ویڈیو میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور انہوں نے شرط یہ لگائی کہ یہ وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے اثنا عشری مسلک کے حدیث صحیحہ کے مطابق یہ ثابت ہے کہ کوئی بھی کسی بھی کتاب کی اگر روایت قرآن مجید فرقان حمید کے واضح خلاف نعوذ باللہ جائے گی تو اس کو رد کیا جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں جی کہ نہج البلاغہ، صحیفہ سجادیہ اور قرآن مجید کو پرائمری فوکس دیا جائے گا، لیکن کوئی بھی کتاب پیش کی جا سکتی ہے لیکن روایت قرآن کے خلاف نہ ہو۔ تو وہ کہتے ہیں جی مجھے مہربانی فرما کے وقت عنایت فرمائیں، میں آپ کی خدمت میں پیش ہوں۔ کافی سن لو ابھی جواب۔ دیکھو عزیزو، پچھلے ہفتے علی الحسن بھائی یہاں تشریف لائے تھے، انہوں نے ان سے گفتگو ہوئی تھی، آخر میں ان سے گفتگو ہوئی، یہ کیا وعدہ دے کے گئے تھے؟ کیا وعدہ دے کے گئے؟ سب کو یاد ہے؟ یہ وعدہ دے کے گئے تھے کہ انجینئر صاحب کو یا علی مدد کے موضوع پہ مناظرے کے لیے لائیں گے۔ یہ اپنے وعدے بھول گئے ہیں، اور ان کو کیا کون ملا ہے؟ کوئی روحانی صاحب ملے۔ اور بھائی صاحب، میں روحانی صاحب کے ایک دو کلپ میں نے انٹرنیٹ پہ دیکھے ہیں، اس کو کچھ بھی نہیں آتا۔ یہ کہنا کہ میں نے فلانی شخص کی ویڈیو دیکھے ہیں، اس سے عالم کوئی نہیں بنتا بھائی، کہ میں نے آیت اللہ فلانی کے وہ دیکھے ہیں، اور پہ میں چیلنج دیتا ہوں آیت اللہ فلانی کو ایران میں، آیت اللہ فلانی کو اس جگہ پہ میرے سے مناظر کرو۔ وہ آدمی ان پڑھ ہے، اس کو کچھ آتا نہیں ہے، الف بے نہیں آتا، اس کو کچھ بھی نہیں آتا۔ آپ جو ہے نا، آپ نے آج بھی کہا تھا، مجھے میسج دیا تھا، تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ کو ایک عام آدمی مل گیا، اداکاری کرنا انٹرنیٹ پہ بڑا آسان ہے کہ میں عالم دین ہوں، میں بڑا کچھ ہوں۔ ان کو دعوت ہے، روحانی صاحب ہیں یا دوسرے حضرات ہیں، ادھر آ جائیں۔ یا علی مدد علیہ الصلوۃ والسلام کی موضوع ہے، جو امام علیہ السلام کو پکارنے کا موضوع ہے، وہ ادھر آج سے تو نہیں ہے۔ میں نے خود ان کو بہت پہلے سے ان کو پیغام دیا تھا، آج سے شاید 6 7 8 9 مہینے پہلے پیغام دیا تھا۔ میں نے ان کا ایک کلپ دیکھا تھا کہ ادھر آ جاؤ، بات کرتے ہیں۔ وہ نہیں آیا، وہ کہتا پہلے مجھے اپنا مواد بھیج دو، کہتا پہلے مجھے اپنے استدلالات بھیج دو، پھر میں آؤں گا۔ تو میرے پاس وقت تو نہیں ہے کہ میں اپنے اس کے لیے ایک ویڈیو ریکارڈ کر دوں یا اس کے لیے اپنے کتاب لکھ دوں کہ یہ میرے استدلالات ہے، تم اس کا توڑ سیکھ کے آ جاؤ ادھر۔ تو میں نے پھر اس کا جواب نہیں دیا۔ اب اس کو مجھے پتہ ہے اس کو کچھ بھی نہیں آتا، وہ آپ کو آپ کی دینی معلومات اس سے زیادہ ہیں، وہ آپ کے نزدیک وہ عالم دین بن گیا ہے، کیونکہ ٹوپی لگا کے وہ ہمارے جو ہوتے ہیں نا پاکستان میں ذاکر وغیرہ، ان کو بھی بہت سارے ایسے کچھ نہیں آتا، 1 2 تقریریں 3 4 تقریر ان کو آتی ہیں، اسی کو گھما کے بار بار وہ ریسائیکل کر کے لوگوں کو سناتے ہیں۔ تو اس طرح کے جعلی عالم تو دنیا میں بہت ہیں، یہ بیچارے کی کیا حیثیت ہے؟ وہ ایک منحرف آدمی ہے، اس کو نہ شیعہ روایات کا پتہ ہے، شیعہ حدیث کا پتہ ہے، نہ شیعہ عقائد کا پتہ ہے۔ اگر وہ ہم سے گفتگو کرنا چاہے، ہمارے آنکھوں پر جب تشریف لائیں، اپنا موقف پیش کریں، بولیں ہمیں یہ حدیث نہیں چاہیے، کافی کے حدیث مردود ہیں، فلانا حدیث مردود ہے، ہمیں صرف قرآن اور صحیفہ سجادیہ فلان کتابوں سے آپ پیش کریں، تو ہم ان سے ان کی بات سنیں گے، ان کو سے گفتگو کریں گے۔ ان کو ہم نے پہلے بھی دعوت دیا تھا، وہ خود نہیں آئے، اب بھی دعوت ہے، وہ جب تشریف لائیں ہمارے سر آنکھوں پر، ان جیسے جو بھی ہے، چاہے شیعہ میں سے چاہے مخالفین میں سے، وہ ادھر گفتگو کے لیے تشریف لائیں، ہم ان کے خادم ہیں، ان کی بات سنیں گے۔ لیکن آپ یہ وعدہ نہیں دے کے گئے تھے یہاں سے نا، آپ سب لوگوں کو یاد ہے بھائی، زیادہ ٹائم بھی نہیں گزرا نا، آپ ٹھہر جاتے 1 2 مہینے کے بعد آ جاتے تاکہ ہم بھول جاتے، پھر بھی کوئی بات تھی۔ ابھی پچھلے ہفتے آپ نے وعدہ دیا کہ آپ مستری صاحب کو لے کے آئیں گے، محمد انجینئر صاحب کو لے کے آئیں گے، کس موضوع پر؟ یا علی مدد علیہ الصلوۃ والسلام کے موضوع پر۔ اب جو اپنے یار کو بھول گئے ہیں، جو اتنا بھائی وہ اسی موضوع پہ انہوں نے خود بھی چیلنج دیا تھا، بہرحال ان کو لے کے آنا۔ اللہ بھائی صاحب، جس کے آپ دوست ہیں، جس کے آپ یار ہیں، جس کے آپ یار غار ہیں، اس کو تو آپ بھول گئے ہیں، دوسروں کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ اور آپ جو علی الحسن صاحب، پھر آپ جو ای میل لوگوں کو بھیجتے ہیں، آپ کیوں ایسی توہین کرتے ہیں؟ کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کہتے ہیں کہ شیعہ مکتب کا سب سے بڑا عالم ہو وہ لکھ کر دے دے، بریلوی مکتب کا سب سے بڑا عالم وہ لکھ کر دے دے۔ میں ان سے کیوں؟ کون ہے آپ؟ کیا چیز ہے آپ کو کیا آتا ہے؟
کس میں ادھر بیٹھا ہوں, میں نے کبھی ایسے شرط لگایا بھائی؟ آپ کو خود پتا ہے کہ یہ بھاگنے کا طریقہ فرار کرنے کا طریقہ کار ہے. یہ شرائط جو آپ لوگ انجینئر صاحب یہاں لگاتے ہیں, ای میل ہم حاضر ہیں ہر ایک سے مناظرہ کریں بشرط کہ سب علماء اس کی تائید کی. خود انجینئر کی کس نے تائید کی؟ اور کسی نے تائید کی اس کی؟ سب علماء نے اس کی تائید کی. یہ کیا چیز ہے کہ میرے مقابلے میں اس سے گفتگو کرنے کے لیے لازمی ہے کہ سب علماء اس کی؟ یہ تو سب کو پتا ہے کہ بھائی آپ نے نہیں مناظرہ نہیں کرنا. کہہ دو کہ میں مناظرہ نہیں کرتا, کوئی ضروری نہیں ہے, کوئی آپ پہ پریشر نہیں, کچھ کہہ دو کہ میں نہیں کرتا. لیکن اس طرح جھوٹ, اس طرح فریب, اس طرح سب لوگوں کے عقول کے ساتھ, سب کے عقل کے پر ہنسنا کہ تم سب بیوقوف ہیں میں ہوشیار ہوں, یہ توہین ہے, یہ گستاخی بے ادبی ہے سب کے ساتھ. بہرحال آپ نے وعدہ دیا میرے بھائی میرے عزیز کہ آپ یہاں پر کس کو لے کے آئیں گے؟ محترم انجینئر محمد علی مرزا جیلمی صاحب کو یہاں پہ تشریف لے کے آئیں گے. ہم ان کے منتظر ہیں کہ بھائی وہ حق کا کیوں اعتراف نہیں کرتے, مذہب حق کا کیوں اعتراف نہیں کرتے, کیوں امیر المؤمنین علیہ السلام پشتن پاک کی امامت کا اعتراف نہیں کرتے, 12 اماموں کی امامت کا کیوں حق تو واضح ہے, کیوں خلفاء کی خلافت باطل ہونے کا کیوں اعتراف نہیں کرتے, کیوں؟ یہ تو آپ کی کتب سے ثابت ہے. ہم ان کو یہاں پہ لانا چاہتے ہیں, اگر وہ اس موضوعات پہ بات نہیں کرنا چاہتے, ایک فرعی مسئلہ ہے یا علی مدد, پھر بھی ہمیں منظور ہے, ان کو بلاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب روحانی صاحب کی بات ہے, میں نے قبول کر لیا, وہ آ جائیں جو بھی شرائط ہیں وہ آ جائیں, میں خدمت میں حاضر ہوں. بسم اللہ, مزید بولیں. اچھا سر, گزارش کروں گا, میں نے تو جو آپ سے بات کی تھی, مجھے جہاں تک یاد آ رہا ہے میں نے تو کوئی وعدہ نہیں آپ سے کیا انجینئر صاحب کے حوالے سے. لاسٹ گفتگو میں تو کوئی بھول گئے, ابھی بھول گئے. دیکھ لیں ابھی اپنا کلپ دیکھ لینا, لوگوں نے اس کے کلپ بھی بنا دیا. اس کی وجہ آپ کو بتاؤں نا, انجینئر صاحب کو پتہ ہے موقف کیا ہے, میں آپ کو اس کی وجہ بتا دوں. اب میں نہیں کہہ رہا کہ انجینئر صاحب صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں, میں تو ان کو اس طرح سے کوئی مستند مناظر بھی نہیں مانتا ہوں نا. میں تو ویسے کہہ رہا ہوں جو ان کا موقف وہ بتا رہا ہوں. ان کا موقف یہ ہے, وہ کہتے ہیں جی کہ میرے بارے میں دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, شیعہ, چاروں مسالک کے جو مناظر علماء ہیں, جو بڑے بڑے مجتہد لیول کے علماء ہیں, وہ یہ کہتے ہیں یہ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے. اور نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں جی مجھے ایسے کہہ دیتے ہیں کہ جس طرح کسی زمانے میں نعوذ باللہ قادیانی فتنہ تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ کیا قادیانی کے مقابلے میں نعوذ باللہ, اگرچہ وہ کہتے ہیں میں نے تو ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا, یہ تو مجھ پہ بہت بڑا بہتان لگا رہے ہیں چاروں فرقے, لیکن کہتے ہیں کہ کیونکہ میں نے ان کی جڑیں لا کے رکھ دی ہیں, ان کے سارے نوجوان میرے پاس آ گئے ہیں. شیعوں کا نہیں معلوم بھائی کس شیعہ عالم نے کہا کہ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے, کون کس شیعہ بڑے عالم نے کہا کہ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے؟ مجھے تو نہیں معلوم. شیعہ علماء اس کا نام بھی نہیں جانتے, شیعہ علماء اس کا نام بھی نہیں جانتے بھائی. یہ انٹرنیٹ میں مشہور ہے, اس کے جو چینل ہیں وہ جیلم وغیرہ میں کچھ نوجوان شیعہ علماء کو کہاں جانتے ہیں؟ جو شیعہ علماء آپ کے پاکستان میں اس سے اچھے تعلقات رکھتے ہیں, جو آپ کے پاکستان میں جو شیعہ علماء ہیں وہ ان سے سلام دعا ہوتی ہے, وہ خود ہی کہتے ہیں کہ بھائی میں فلاں عالم کے ان کے ساتھ جا کے ویڈیو بنا لیتا ہے, خوب کلپ بنا لیتا ہے, جو مشہور علماء ہیں مجھے. اور یہ بڑے پاکستان کے جو عالم دین, یہ بڑے علماء کہاں ہیں؟ ان کو اپنے مذہب کا نہیں معلوم. آپ کہتے ہیں نا سب مذاہب کے علماء نے کہا کہ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے, اور بھائی کب کس شیعہ عالم نے اس کو جانتا ہے؟ تو اس کے باوجود یہ کب انہوں نے کہا, چلو مان لیتے ہیں بڑے علماء, کب انہوں نے کہا کہ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے؟ بہرحال ان باتوں کو چھوڑ دیں بھائی. میں نے کہا نا آپ کے یہ جملے, مستری صاحب کے یہ جملے, ہم انجینئر محمد علی مرزا, محترم انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے یہ جملے توہین ہے ہمارے عقول کے لیے, گالی ہے. اس سے بہتر ہے کہ ذرا جاؤ امام بیان کی گالی دے دو. اس طرح نہ بولو کہ میں سب سے بڑا ہوں, سب علماء مل کر کسی کی تعیین کریں تاکہ وہ مجھ سے مناظرہ کریں. اس طرح اپنے آپ کو بڑا کر کے دوسروں کو چھوٹا نہ بناؤ بھائی, یہ گالی کے مترادف ہے. آؤ ماں بہن کی گالی دے دو, ختم بات. اگر واقعا تم ہمیں انسان سمجھتے ہو بھائی, تجھے کیا آتا ہے بھائی, تو سب لوگ بھی یہ بھی جانتے ہیں کہ بھائی اگر اس کو اپنے علم پہ اعتماد ہوتا, یہ گفتگو کر لیتا کسی شیعہ یا غیر شیعہ سے, سب کو پتہ, وہ کسی کوئی دھوکہ بھی نہیں, فریب بھی نہیں کھاتا نا. وہ صرف فریب آپ اور انجینئر صاحب, یہ آپ اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے حقیقت کہانی کیا. اور ہم اس بات کے مصر نہیں ہیں. یہ بات میں عرض کروں کہ مجھے بڑی خواہش ہے کہ میں ان سے بات کروں, مجھے بالکل خواہش ہی نہیں ہے, بالکل کوئی تمنا ہی نہیں میں ان سے بات کروں. یہ کوئی میرے لیے کوئی نہ اعزاز کی بات ہے, نہ کوئی بڑی بات ہے میرے لیے کہ میں ان سے بات. لیکن کیونکہ آپ نے ادھر آیا نا, فلان عالم کو چیلنج دے دو, فلان عالم کو چیلنج دے دو. میں نے آپ کے حکم پر, آپ سید ہیں, شاہ جی ہیں, محترم ہیں, میرے بھائی ہیں, میرے سر کے تاج ہیں, آپ کے حکم پر میں آپ مزید 10 کا لسٹ لے کے ان کو بھی میں دے دوں گا آپ کے حکم پر, جب ان سب کا دیتے ہیں. لیکن آپ کا جو دوست ہے, جو یار ہے, اور انہوں نے مجھے خود چیلنج کیا تھا اپنے ویب سائٹ پہ, جب میں نے کہا کہ وہ کیوں بھاگ جاتا ہے چیلنج, میں نے اس کا صرف یاد دلایا تھا, وہ نہیں آنا چاہتا, کوئی بات نہیں. لیکن آپ یہاں پر سب لوگوں کو یاد ہے کہ پچھلے ہفتے آپ یہاں سے گئے تھے کہ انجینئر صاحب آئیں گے, یا علی مدد پہ مناظرہ کریں گے. اب آپ بھول گئے اور کہتے ہیں روحانی صاحب آئیں گے. نہیں, یہ سر آپ کو میرا خیال ہے تھوڑی سی غلط فہمی ہو رہی ہے. ایسی تو بات میں بالکل کر ہی نہیں سکتا تھا نا, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ وہ تو ان کی شرط یہ ہے کہ جی کوئی ایسی شخصیت ہو کہ جو مرکزی قائد مانا جائے نا ہر مسئلے کی. ان کا یہ موقف ہے, میں نہیں کہہ رہا صحیح ہے غلط ہے, ان کا یہ موقف ہے کہ مرکزی قائد. مجھے بتاؤ, ابھی شیعہ اور غیر شیعہ عقائد کے گفتگو میں, مناظرات میں, محاورات میں, استدلالات میں مرکزی کردار کس کا شیعوں کی جانب سے؟ مرکز کون ہے؟ شہنشاہ نقوی ہے ابھی فی الحال. ساجد نقوی صاحب مرکزی قائد ہے نا. نہیں, سیاسی طور پر وہ مرکزی قائد ہے, لیکن اس علمی مسائل میں جہاں تک باہمی اختلاف کا تعلق ہے مذاہب کے درمیان, علمی اختلاف ہے, کون ہے مرکزی کردار؟ میں ہوں, یا شہنشاہ نقوی ہے, یا جواد نقوی ہے, یا امین شہیدی ہے, یا ساجد نقوی ہے؟ مجھے بتاؤ.
نہیں وہ تو مناظرے میں تو آپ کی ہے، اسی طرح آفتاب وادی صاحب ہیں. سب دنیا جانتی ہے، دنیا جانتی ہے. یہ صرف پاکستان ہندوستان میں نہیں ہے، ایران میں بھی یہی ہے، عرب میں بھی یہ، انگلش سب یہی جانتے ہیں کہ سب سے آگے میں ہوں. سب مجھ جیسا شیعہ دنیا میں، یہ بھی بدقسمتی کی بات نہ کہ میں اپنی تعریف کروں، کیونکہ شیعہ علماء نے اپنے مدارس کی اور اپنے طالب علموں کی وہ تہس نہس کر دی کہ شیعہ علماء میں کوئی ہے نہیں اس طرح کی کہ باتیں کر سکے. ٹھیک ہے، جہاں تک مرکزی کردار کی بات ہو رہی ہے، مرکزی کردار یہ ہے، ساجد نقوی نہیں ہے، میں ہوں. وہ جی ہاں، اگر کوئی الیکشن لڑنا ہو، اگر لڑنا ہو بھائی، ووٹ دلانا ہو، سیاسی اس کی بات سے کوئی ووٹ بھی نہیں دیتا، سیاسی اتنا اثر رسوخ بھی نہیں ہے عوام میں. ہاں اگر مثلا پارٹیز وغیرہ میں کوئی کانفرنس کرانا ہو تو ساجد نقوی کو بلاؤ. مزید بولیں بھائی صاحب.